السلام علیکم، میں فرحان عزیز۔ اچھا، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان بچوں کے حوالے سے جن کو والدین بچپن میں ہی موبائل ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اچھا، والدین ایسا اس وجہ سے کرتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی چلو بچہ اگر آدھا پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اگر وہ موبائل کے اندر مصروف ہوگا تو ہمارے کام ایزیلی ہو جائیں گے۔ ان کی نظر میں تو یہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو، عموماً نا ہم لوگ بعض اوقات اپنے کاموں سے بچنے کے لیے یا اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے بچوں کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کل کو جا کر ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اسی کے اندر سے ایک چیز ہے موبائل۔ آپ بچے کو موبائل دے رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آج کل ہر گھر کے اندر نیٹ کے پیکیجز وغیرہ ہوتے ہیں یا وائی فائی وغیرہ کی سہولت ہر گھر کے اندر ہوتی ہے۔ بچہ آپ مصروف ہے اپنے کاموں کے اندر، بچے کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے اور بچہ سائڈ میں بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر موبائل یوز کر رہا ہے، اور وہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا، اس کو کیا دیکھنا چاہیے اور کیا نہیں دیکھنا چاہیے، اس چیز کا اندازہ اسے بالکل بھی نہیں ہے۔ اس چیز کا اندازہ صرف آپ کو ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ ہی وہ بچے کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کس وقت کیا چیز دیکھنی ہے اور کس وقت کیا چیز نہیں دیکھنی۔ لیکن آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں تو چونکہ وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اچھا، میری والدین سے یہ گزارش ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ اپنے کام کے اندر مصروف بھی ہیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ بچے کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں مصروف کریں کہ بچہ موبائل سے دور رہے۔ کوشش کریں کہ موبائل سے دور رہے، اس جس جو ٹائم آپ کے کام کا ہے اس کے اندر آپ نے اسے کہیں ٹیوشن وغیرہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، یا اسے یہ ہے کہ اپنے نظروں کے اندر اس طرح کی گیمنگ وغیرہ کے لیے اجازت دے دی جو موبائل کے اندر نہ ہو۔ کیونکہ بچہ جب موبائل کی طرف بڑھتا ہے نا تو وہ بہت سی ایسی غلط چیزیں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا۔ تو والدین کو یہ چاہیے، اچھا عموماً ہمارے یہاں پر بڑے بھی اس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کے جو والدہ ہوتی ہیں ان کے اوپر وہ زبردستی چلا رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ زور ڈلوا رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم کام میں مصروف بھی ہو تو موبائل دے دو نا۔ اور موبائل کے چکر کے اندر آپ کو پتہ ہے بچوں کے کتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ اب 2 4 دن پہلے کی شاید بات ہے، میں کسی بچے کو دیکھ رہا تھا، وہ بچپن سے ہی اس نے موبائل یوز کر کے وہ اپنی اتنی بری حالت کر رکھی ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ مہنگی ہونا شروع ہو گئی، اس کو آنکھیں یعنی ایک جگہ پر رک گئی ہیں، اسے وہ دکھنے میں اس کے پرابلم ہونا شروع ہو گئی۔ اور یہ ہوتا کس وجہ سے ہے کہ جب بڑے موقع دیتے ہیں اسے موبائل یوز کرنے کا، بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا یہ بچے کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے، اس چیز کا آئیڈیا صرف آپ کو ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا، اور آپ لوگوں کو یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بچے کو ہمارے ٹائم کے اندر اس طرح سے ہوا کرتا تھا کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمیں موبائلوں کا تو خیر پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، تو ہم لوگ کیا کرتے تھے، باہر کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، دوستوں کے ساتھ گیمنگ وغیرہ کھیلنا یا دوستوں کے ساتھ باہر چلے جانا اور وہیں پر ہی جا کر اپنی گیمنگ وغیرہ کرنا، جس کے اندر پورا جسم یہ کہہ لو کہ وہ تھک چکا ہوتا تھا بھاگ کر چل پھر کر۔ لیکن آج وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں۔ ہمارے بچے یہ کہہ لو کہ چھوٹا سا بچہ اگر وہ کہیں ذرا سی بھی اونچائی سے گرتا ہے نا تو فوراً سے اس کی کہیں ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں، کہیں شولڈر اتر جاتا ہے، کہیں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ اتنی چھوٹے کھانے کے باوجود بھی کبھی اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہوتی تھی جیسے آج کے بچوں کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں شروع سے ہی موبائل پر رکھا گیا ہے، ان کی وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہے کہ جس میں ان کے پورے جسم کی ورزش وغیرہ ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر خیال رکھا کریں۔ بچوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے یہ والدین زیادہ بہتر طریقے سے جانتے، اور اسی طرح سے بچے کو لے کر جایا جائے، بچے کو سمجھایا جائے بات بات کے اوپر، اور کوشش کرا کریں کہ ان کے سامنے خود بھی موبائل نہیں یوز کرا کریں۔ بس یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے اندر نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔